بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی سرور ہر رسول و نبی ہے نبی سرور ہر رسول و نبی ہے نبی رازدار مع اللہ لی ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یہ اسرا روے لامکاں کی گلی ہے یہ اسرا روے لامکاں کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل تیرے چاروں یک جان ہے یک دل تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل ابو بکر فاروق عثمان علی ہے ابو بکر فاروق عثمان علی ہے تمنا ہے فرمائیے روز محشر تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے سوا تیرے کس کو سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے نبی سرورے ہر رسول و نبی ہے نبی رازدار مع اللہ لی ہے حضرات زیوکار سامعین محترم نبی علیہ السلام کے درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو سپہ سالار بنا کر ان کی قیادت میں صحابہ کا ایک لشکر روانہ فرمایا جنگ موتا کے لیے
اس میں درباری شاعر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ صبح صبح یہ لشکر جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے۔ سارے صحابہ چلے گئے لیکن عبداللہ بن رواحہ نہ گئے۔ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا تو جمعے کے بعد دیکھا کہ عبداللہ بن رواحہ صفوں کے اندر موجود ہیں۔ فلما صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو حضور نے انہیں دیکھ لیا۔ تو فقال ما منعک ان تغدو مع اصحابک، حضور نے فرمایا عبداللہ تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو باقی میرے غلاموں کے ساتھ جنگ موتا کے لیے نہیں گیا؟ یہ سوال ہے میرے آقا و مولا کا۔ اب عبداللہ بن رواحہ سے میں یہ سوال کر رہا ہوں، حدیث میں موجود ہے کہ آپ بتائیے جی حضور نے پھر آپ کو کیا فرمایا؟ اپنی مرضی سے لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں نا، یہ ان کے لیے تا صبح قیامت ایک مینار نور ہے کہ کام ناموس رسالت کا ہو، لوگ عمرے پر چلے جائیں، کام حضور کی عزت کا ہو، لوگ اپنا مکان بنانا شروع کر دیں، کام حضور کے دین کا ہو اور بندہ کہ میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں، نہ میں اس کے ساتھ ہوں نہ میں اس کے ساتھ ہوں، میں تو کلمہ پڑھ لیا۔ آئے عبداللہ بن رواحہ آپ بتائیے کہ حضور نے آپ کو کیا فرمایا؟ یہ میرا دست بستہ سوال ہے عبداللہ بن رواحہ سے۔ حضور اب آپ بتائیں، انہوں نے آگے بات کیا کی؟ کہا کہ اردت ان اصلی معک ثم الحقہم، حضور آپ نے تو فرما دیا تھا کہ صبح صبح چلے جاؤ، لیکن میں نے کہا کہ آج جمعے والا دن ہے، امامت آپ کی ہے، مسجد نبوی شریف ہے، تو میں نے خود ارادہ کیا، خود آپ نے تو فرمایا تھا کہ صبح صبح چلے جاؤ، لیکن میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج جمعہ کا دن ہے، پتلی زندگی میں دوبارہ یہ جمعہ ملے یا نہ ملے، تو آپ کے پیچھے میں جمعہ پڑھ کے پھر پاس تیز رفتاری ہے، میں سواری ہے، میں چلا جاؤں گا۔ یہ انہوں نے نیکی کا عذر پیش کیا، اور کیا بھی کس نے؟ اور درباری شاعری نہیں، ہر جنگ میں یہ شریک بھی ہوئے، یہ نہیں کہ بدر جو پیچھے رہ گئے پھر عہدے جا گئے، جو عہدے جو پیچھے رہ گئے پھر خندق کے جا گئے، یا کہ گھر بیمار رہے، ہر مسئلے جو حضور دے نال رہے، بلکہ عمرہ قضاء کے موقع پر جو آپ نے سخت باتیں کی وہ بھی، اور پھر رسول اللہ کی جو شان روحی الفداء لمن اخلاق شہدت بانہ خیر مولود من البشر، میرے محبوب دے غلاموں حضور جو آج تک پیدا کوئی نہیں ہوا، یہ نعتاں بھی پڑھیاں رسول اللہ دیاں، اور عمرہ قضاء کے موقع پر حضور کی اونٹنی کی نکیل بھی پکڑی، حضور اوپر سوار ہے، اور کافر جو کھڑے تھے تو ان کو یہ نہیں فرمایا تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ حضور آ رہے ہیں، بلکہ فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الہام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی، فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر کے بچوں، حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ پیچھے، حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ راستہ دے دو، حضور آ رہے ہیں۔ اور آج اگر کسی نے حضور کا راستہ روکا، پچھلے سال تو ہم نے صبر کر لیا حضور کے فرمانے پر، آج اگر کسی نے راستہ روکا تو مڈو وڈ کے گردنا مڈو رکھ کے کاٹ دیں گے، وہ تو نہیں کٹیں گے، مڈو رکھ کے گردنا کاٹ دیں گے، یار نو یار دی خبر نہیں رہنا، ہٹ جاؤ حضور آ رہے۔ یہ عمرہ قضاء کے موقع پر حضور کی سواری کے آگے آگے آپ نے یہ شعر بھی پڑھے، اور فاروق اعظم نے اس موقع پر کہا کہ یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ
فرمایا عبداللہ بن رواح حضور کے سامنے اتنی سخت باتیں کرتا ہے، ہاتھ ہوا رکھ، تمہیں پتہ نہیں یہ مطلب نہیں سی کہ حضرت عمر کوئی چاہتے سن کوئی ہاتھ ہوا ہوئے، بلکہ آپ چاہتے سن آج حضور کی مور لگے، یہ نرم پالیسی نہیں سی، مطلب بھی سمجھے حضرت عمر روک رہے سن کہ انہوں نے کوئی آج نرم پالیسی ہو گئی سی، آپ نے چاہتے تھے کہ آج حضور کی مور لگے کہ جب میری عزت کا مسئلہ ہے تو ڈی چوک ہوئے یا مار روڈ ہوئے یا مسجد رحمت اللہ للعالمین ہوئے، بولی ایک ہی ہوئے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے کہا جی یہاں بڑی سنجیدہ گفتگو ہے، میں کہا سنجیدہ دے پترا اللہ دے گھر اللہ دا اللہ دے محبوب داخل ہو رہے ہیں، اس تو بڑا کوئی عظمت والی بات ہے کہ رسول اللہ آ رہے تے اللہ دا گھر سامنے، کیوں جی؟ کہ عبداللہ بن رواح کو سنجیدہ گفتگو کرنی چاہیے، اس تو بڑا تو کائنات یہ منظر نہیں نہ بڑے ہونا، سامنے اللہ دا گھر ہے، سامنے مقام ابراہیم ہے، سامنے حجر اسود ہے، سامنے حتیم ہے، رکن یمانی ہے، رکن عراقی ہے، رکن شامی ہے، کیوں جی یہ ساری چیزیں اتنے موجود ہیں، صفا مروہ بھی ہے، آن والے کون وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نوالی تیری نیند پر نواز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الرسول بندگی استاجور کی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں میڈیا کے سامنے تھوڑی سی نا اور بات کرنی چاہیے، میں کہا دیکھو جی ایتھے اللہ دا گھر ہے سامنے، کیوں جی؟ تے درباری شاعرن اے نہیں میرا آداب پتہ کوئی نہیں، ہاں یہ نہیں کہ انہوں آداب پہلی باری حضور دی نعت پڑھن لگے، اے درباری شاعرن، حضور خود فرماتے سن اٹھو یہ میرے مخالفوں نے جواب دے اٹھو، اے انہاں صحابہ میں چن حضرت حسان کعب بن مالک تے عبداللہ بن رواح تین درباری شاعرن، حضور انہوں باری باری کہتے سن اٹھو میری شان بیان کرو، اٹھو میرے دشمنوں کا منہ بنو، یہ انہوں دربار شاعری درباروں میں چل، یہ نہیں کہ آج اچانک ان کو آداب پتہ نہیں تھے، پتہ ان کو سب کچھ تھا، اوپر اللہ کے رسول سواری کے اوپر جلوہ گر ہیں، سامنے اللہ کا گھر ہے، سانو کہتے ہیں چونکہ ایک میڈیا کے سامنے گفتگو ہوتی ہے، کیڑا میڈیا جڑا روزانہ مسلمان دیا دیاں میں کھاندا، جڑے مسلمانوں دی دیاں دے روز جسم میں کھاندا، اس وقت انہوں نے کدی حیا نہیں آئی، مولوی خادم تھوڑی جی گفتگو ایسے کرے کہ میڈیا کو تھوڑی جی نے گوارا ہو جائے، میں کہا ایک گوارا تھا ساڑھے واسے جو نہیں نا، اسی نے گل ادھر حضرت عبداللہ بن رواح ادھر گل رہے کہ کی دی ہے، سامنے جو مشرکین کھڑے تھے ان کو دیکھ کر بات کی، حضور کو دیکھ کر بات کی کہ تشریف کون لا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا بھائی آپ انسان ہیں پر بھلو بنے الکفار، کافر نہیں کافر دے پترو، انسانیت کی بات، کافر دے پترو ہٹ جاؤ حضور آ رہے جی، جو آج راستہ نہیں چھوڑے گا ہم اس کو ہار پہنائیں گے، یہ فرمائے ہیں جی، اسی روٹی کھواواں گے، جڑا آج حضور کا راہ نہیں چھوڑے گا اسی روٹی کھواواں گے، وہ میرے چاچے کا پتر ہے، ہاں وہ میرے مامے کا پتر ہے، بھائی رشتہ دار تھے ساری سن صحابہ دے تھے، لیکن آپ نے فرمایا اعتبار نہیں کہ میرے چاچے کا پتر ہٹ جاؤ، میرے مامے کے پتر ہٹ جاؤ، میرے ماں جائے ہٹ جاؤ، سارے جو کو لائے چاچے مامے سارے کو لائے رکھ کے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی، فرمایا ہٹ جاؤ راستہ